بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ مختلف شعبوں میں سعودائزیشن کر رہی ہے، جس میں پہلے سے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں سے غیر ملکیوں کو نکالا جا چکا ہے اور ان کی جگہ پر سعودی لوگوں کو لایا جا چکا ہے۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ کام جاری ہے، مختلف ٹائم میں مختلف شعبوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کے پروفیشن چینج کیے جاتے ہیں یا لوگ خروج نہائی چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ غیر ملکیوں کے لیے شعبے جو ہیں مخصوص کیے گئے ہیں کہ وہاں پر صرف سعودی ہی کام کر سکتے ہیں، غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو عرب نیوز کے مطابق عرب نیوز نے یہ ایک لسٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 72 ایسے شعبے ہیں جو سعودیوں کے لیے ریزرو کیے جا چکے ہیں، جن میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے۔ بہت سارے شعبوں سے غیر ملکیوں کو نکالا جا چکا ہے اور بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو مستقبل قریب میں جہاں پر سعودیوں کو لایا جائے گا اور غیر ملکیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس میں کچھ شعبے ایسے بھی ہیں جہاں پر سعودی آ چکے ہیں مکمل طور پر اور غیر ملکی وہاں سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے شعبوں سے نکالا جا چکا ہے۔ ایسے لوگوں کے نہ ہی تو اقامت تجدید ہوتے ہیں، نہ ان کے ٹرانسفر ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس جتنی بھی اقامے وغیرہ ہیں، لیکن جو نئے آنے والے شعبے ہیں جہاں سعودی آئیں گے نئے شعبوں میں، ان لوگوں کے 41 شعبے ایسے ہیں، 41 ایسے پروفیشنز ہیں جہاں پر مزید قریب مستقبل قریب میں عمل درآمد ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹ وغیرہ جاری نہیں کی گئی۔ یہ عرب نیوز نے یہ ڈیٹیل چھاپی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اپنا نقل کفالہ کروا لیں، اپنے مہینے چینج کروا لیں یا کچھ بھی، یا پھر وہ ویٹ کریں کہ جب تک ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزوں پر ٹائم لگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ بعض آپ کے سامنے جیسے بھی ہوا، جتنے بھی شعبوں سے غیر ملکیوں کو نکالا گیا وہاں پر سعودیوں کو لایا گیا، تو کوئی یہ چند دنوں میں، یہ چند مہینوں میں تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ 72 پروفیشنز ہیں جن کی لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر میں ان کی وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ان شعبوں میں کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں سے غیر ملکیوں کو آلریڈی نکالا جا چکا ہے، لیکن میکسیمم اس میں ایسے شعبے ہیں جہاں پر غیر ملکی اس وقت کام کر رہے ہیں، لیکن 41 جو آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹوٹل 72، ان میں سے 41 ایسے ہیں جو مستقبل قریب میں جہاں سے غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا اور ان کی جگہ پر سعودیوں کو لایا جائے گا۔ تو آپ کو اسکرین پر میں دکھاتا جا رہا ہوں کہ لوگ کون سے شعبے ہیں، کون سے شعبوں کو آئندہ مستقبل میں ختم کیے جا رہے ہیں غیر ملکیوں کے لیے اور وہاں پر سعودی لائے جا رہے ہیں۔ تو میرے پاس انگلش میں لسٹ ہے، میں نے اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کنورٹ کرتے ہوئے ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے انہیں گوگل ٹرانسلیٹ میں ان کو کنورٹ کیا، تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق ہو۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں یہاں پر کہ مختلف قسم کے، فار ایگزامپل میں کلرک لے لیتا ہوں، تو کلرک میں مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف قسم کے پروفیشن ہیں۔ کلرک میں بھی کلرک کی کتنی قسمیں ہیں، تو اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جن میں صرف ایک وہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، مثلا وہاں پہ کلرک کہا گیا ہے، لیکن اس کے پھر آگے کیٹیگریز آتی ہیں کہ 3 قسم کے کلرک ہیں۔ تو ایسے شعبے بھی یہاں پر موجود ہیں، تو آپ لسٹ کو دیکھیے گا۔ بس بہرحال میں کوشش کی ہے کہ عربی میں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں، کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی ملتا جلتا لفظ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ یہ ایگزیکٹلی پروفیشن ہے کیا، کیونکہ اقامے پر تو جو آپ کو پروفیشن ہوتا ہے وہ عربی میں لکھا ہوتا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو معنی ہے وہ ہے کیشیئر کا، عربی میں اس کو امین الصندوق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلیم کلرک یعنی مطالبہ کاتب، اور اس کے بعد اگلا جو پروفیشن ہے وہ ہے بکنگ کلرک، کاتب الحجز۔ پھر ہے کسٹم بروکر ہے، یہ وسیط مخصص ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو آ رہا ہے آپشن آپ کے پاس، یہ ڈائریکٹر پرسنل ریلیشن یعنی مدیر العلاقات الشخصیہ۔ اور اس کے بعد ہیں ڈائریکٹر لیبر افیئرز، مدیر العمل۔ اس کے بعد آ رہا ہے ریزرویشن ایجنٹ یعنی وکیل حجز ہے۔ اس کے بعد ٹورسٹ پروگرامر ہے، برنامج سیاحی جسے عربی میں کہتے ہیں۔ یہ سارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سعودی کے لیے مخصوص کی گئے ہیں۔ کچھ پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور کچھ پر مستقبل میں عمل درآمد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ڈیوٹی کلرک یعنی کاتب واجب ہے۔ اس کے بعد امپلائمنٹ کلرک ہے یعنی کاتب العمل ہے۔ اس کے بعد ہے ایگزیکٹو HR مینیجر یعنی مدیر الموارد البشریہ۔
اس کے بعد ہے لیڈیز شاپ اسپیشلسٹ، سیدات تسوق متخصص. اس کے بعد ہے ہیڈ آف پرسنل ڈپارٹمنٹ، رئیس قسم الافراد ہے. ایچ آر مینیجر ہے یعنی مدیر الموارد البشریہ. اس کے بعد سینئر ایچ آر کوآرڈینیٹر ہے، منسق الموارد البشریہ ہے. پھر ہے پے رول آفیسر، ضابط البیرول. اس کے بعد ہے ایچ آر ڈائریکٹر یعنی مدیر الموارد البشریہ. اس کے بعد ہیں بینیفٹس آفیسر، ضابطہ الفوائد. ٹریننگ مینیجر، مدیر التدریب. کی اسپیشلسٹ، اختصاصی رئیسی. سیکورٹی گارڈ، حارس امن. ٹریئرر یعنی امین صندوق. اسٹاف افیئرز کلرک، کاتب شؤون الموظفین. اسٹاف ریلیشن مینیجر، مدیر علاقات الموظفین. اس کے بعد ہیں انڈیویجول افیئرز کلرک، کاتب الشؤون فردیہ. ٹائم کیپر، ناظمہ. ٹائپسٹ، ضارب الآلہ الکاتبہ. اس کے بعد شاپ سیلنگ واچ ہے، گھڑیوں کی دکانیں ہیں، جو گھڑیاں بیچنے والے ہیں ان کی ہے. متجر الساعات ہے. آپٹیکلز ہے، جتنے بھی اینک کا شعبہ ہے، آنکھوں کا، بصریات. میڈیکل اپلائنسز ہے، الاجہزۃ الطبیہ. الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، الاجہزۃ الکہربائیہ. اس کے بعد ہے کار سپیئر پارٹس یعنی قطع غیار سیارہ. اس کے بعد ہے کنسٹرکشن میٹیریل یعنی مواد البنا. کارپیٹ شاپ ہے، محلات السجاد ہیں. الیکٹریکل اپلائنسز ہے، الاجہزۃ الکہربائیہ. آٹو موبائل شاپ یعنی گاڑیوں کی دکانیں وغیرہ. اس کے بعد ہے فرنیچر شاپ یعنی محل ساز. اس کے بعد ہے ریڈی میڈ گارمنٹس، الملابس الجاہزہ. ہاؤس ہولڈ انٹینلیزز، یہ کیا ہے مجھے صحیح سے پڑھا ہی نہیں جا رہا. الادوات المنزلیہ ہے. اس کے بعد کنفیکشنری شاپ ہے، یہ متجر الحلویات ہے یعنی بیکریز وغیرہ. اس کے بعد ہے لائٹ وہیکل ڈرائیور یعنی سائق سیارہ خفیفہ. آرڈر ٹریکر ہے یعنی ترتیب المقتب کی. اس کے بعد ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی آفیسر یعنی ضابط الامن والسلامہ. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیفٹی اور ہیلتھ دو شعبے جو ہیں ان کے لیے باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ سیفٹی اور ہیلتھ میں 30% اب سعودائزیشن ہوگی. 30% سیفٹی اور ہیلتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے. اس کے بعد ہے یہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی سپروائزر ہے، مشرف الامن والسلامہ. اس کے بعد ہے یہ فوڈ سروس امپلائی، موظف خدمت الطعام ہے. پھر ٹیلی فون آپریٹر ہے، عامل الہاتف. ٹیلی فون سپروائزر ہے، مشرف الہاتف. اور ڈیٹا انٹری ہے، ادخال بیانات. اس کے بعد ہے ایڈمنسٹریٹو کلرک، کاتب الاداری، سیکرٹری. اور اس کے بعد ہے جنرل سروس سپروائزر، مشرف الخدمہ العامہ. روم سروس سپروائزر ہے، مشرف خدمہ الغرف ہے. اس کے بعد ہے مینٹیننس سپروائزر، المشرف الصیانہ. سیلز اینڈ مارکیٹنگ سپروائزر، مندوب مبیعات و تسویق. ٹورزم سپروائزر، المشرف السیاحی. فرنٹ آفس سپروائزر، مشرف المکتب الامامی. اس کے بعد ہے ڈائریکٹر سیکورٹی اینڈ سیفٹی، مدیر الامن والسلامہ. ایکٹنگ ڈائریکٹر ہے، القائم باعمال المدیر. مینٹیننس مینیجر ہے، مدیر الصیانہ. روم سروس مینیجر ہے، مدیر خدمہ الغرف. کسٹم سروس مینیجر، مدیر خدمہ مخصص. ایڈمنسٹریٹو مینیجر، المدیر الاداری. سیلز اینڈ مارکیٹنگ ریپریزنٹیٹیو یعنی مندوب مبیعات و تسویق. ڈائریکٹر ٹورزم، مدیر السیاحہ. اور ڈائریکٹر فرنٹ آفس، مدیر مکتب الجبہہ. ڈائریکٹر اسٹاف ریلیشنز، مدیر علاقات الموظفین. تو یہ وہ تمام شعبے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. تقریباً یہ 72 بنتے ہیں. ان میں سے کئی پر تو عمل درآمد ہو چکا ہے، لیکن کئی جو زیادہ تر ہیں اس لسٹ میں موجود، ان میں زیادہ تر ایسے شعبے ہیں جن پر عمل درآمد ہونا ابھی باقی ہے اور مستقبل قریب میں سعودیوں کے لیے یہ مخصوص ہیں اور لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا، غیر ملکیوں کو، اور ان کی جگہ پر سعودیوں کو لایا جائے گا. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.